سید امین گیلانی اپنی کتاب بخاری کی باتیں میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ملتان گیا، دفتر ختم نبوت میں قیام کیا، علل صبح ناشتہ سے فارغ ہو کر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ چارپائی پر تشریف فرما تھے، اٹھ کر ملے، پھر فرش پر ہی نشست جما لی۔ فرمایا بہت اچھا ہوا تم آ گئے، کچھ وقت اچھا گزرے گا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کچھ اور لوگ بھی آئے۔ برادرم عطاء المحسن بخاری نے مجھ سے کہا، بھائی جان اب تو کچھ سنا دو۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، بھائی اسی خاطر تو میں اس کی طبیعت کو تیار کر رہا تھا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں گیلانی، کوئی غزل ہو جائے۔ خیر میں تعمیل ارشاد میں کافی دیر تک غزلیں سناتا رہا۔ شاہ جی دل کھول کر داد دیتے رہے اور خود بھی اردو، فارسی، عربی کے اشعار موقع و مناسبت سے ارشاد فرماتے رہے۔ اسی دھن میں کافی وقت گزر گیا۔ بھائی عطاء المحسن بخاری کو کسی کام کے لیے کچہری جانا تھا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ شاہ جی نے مان فرمایا، او بھائی گیلانی تم اچھے آئے، گھڑی دیکھ کر 11 بجنے کو آئے ہیں، میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، نہ تمہیں ہی پوچھا۔ یہ کہہ کر اندر آواز دی۔ ایک بچہ، گلی کے اکثر بچے اماں جی سے قرآن پاک پڑھنے گھر آتے تھے، اسے فرمایا، بیٹا اندر جا کر کہو کہ آج ہمیں کچھ ناشتے کے لیے نہیں ملا، ہم نے مانگا نہیں تو انہوں نے بھیجا بھی نہیں۔ دیکھنا کہہ دینا کہ شیخو پورہ سے گیلانی آئے ہوئے ہیں۔ بچہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کر آ گیا۔ شاہ جی نے کپڑا اٹھایا تو صرف چائے تھی، کھانے کو ساتھ کچھ نہیں تھا۔ فرمایا بیٹا کھانے کو کچھ نہیں۔ بچہ چلا گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں۔ فرمایا بیٹا ان سے کہو رات کا تھوڑا سا باسی ٹکڑا ہو تو وہی بھجوا دیں۔ لڑکا پھر خالی ہاتھ آیا اور کہا وہ بھی نہیں ہے۔ اب شاہ جی نے اچھا بھائی کہہ کر قہوہ پیالی میں اونڈیلا ہی تھا کہ اچانک ایک بوڑھا شخص میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے وارد ہوا۔ ہاتھ میں ایک کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا تھا، آتے ہی شاہ جی کے حوالے کر دیا۔ شاہ جی نے کھولا تو کھجوریں تھیں، سامنے رکھ لی، پھر ریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، اگر اندر کا دروازہ بند ہو گیا تھا تو باہر کا تو دروازہ کھلا ہے۔ شاہ جی کے اس انداز کو دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل پڑے، پھر کچھ کھجوریں رکھ کر باقی اندر بھجوا دی۔ شاہ جی نے بابا سے پوچھا، سائیں چائے پیو گے؟ انہوں نے ملتانی میں کہا، ضرور پیوں گا۔ شاہ جی نے چائے بنا کر دی، وہ پی رہے تھے، اتنے میں کھجوروں والا کپڑا اندر سے خالی ہو کر آ گیا۔ شاہ جی نے کپڑا لے کر اس کے چاروں کونوں کو ٹٹولا، پھر بابا سے مخاطب ہو کر پوچھا، آج کچھ بھی نہیں؟ بابا نے کہا، کیوں کچھ چاہیے؟ فرمایا نہیں، میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں، بابا لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ بابے نے چائے پی لی اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، لو اب میں جاتا ہوں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کہا دعا کیجئے، تو وہ بابا شاہ جی کی پشت کی طرف کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہاں ہاں ضرور۔ پھر اپنی ملتانی زبان میں ہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض کروں گا۔ میں یہ تمام کاروائی دیکھ رہا تھا۔ جب بابا چلے گئے تو میں نے عرض کیا، شاہ جی یہ رازداری کی باتیں کیا تھی؟ آپ نے رومال کو کیوں ٹٹولا؟ فرمایا، چند دن ہوئے یہ بابا اسی طرح میرے لیے کچھ لائے تھے، میں نے وہ چیز رکھ لی اور رومال واپس کیا تو رومال لے کر ناراضگی کے لہجے میں کہا، یہ کیوں نہیں رکھے؟ میں نے دیکھا تو اس کے کونے میں کچھ بندھا ہوا تھا، میں نے رومال لے کر کھولا تو 3.5 آنے تھے، وہ بھی میں نے رکھ لیے۔ پھر اندر کی واسکٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وہ اب بھی میرے پاس موجود ہیں، پہلے بھی کچھ پیسے بابا لوگوں کے دیے ہوئے رکھے ہیں، میں وہ خرچ نہیں کرتا، اس لیے میں نے آج رومال کے کونے دیکھ لیے تھے اور مزید پوچھ بھی لیا کہ کہیں پھر ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے مزید پوچھا کہ بابا جی ہیں کون؟ فرمایا، گیلانی بھائی یہ بابا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا اتا پتا کسے معلوم، بس مجھ پر مہربان ہے، کبھی کبھی اسی طرح زیارت ہو جاتی ہے۔